الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کس و دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل قطب دکن شریعت اور طریقت کا عظیم سنگم، علوم ظاہر اور باطن کا جبل شامخ، حضور سیدی سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں بیٹھ کر ہم ان کے جد کریم اور ان کے اجداد کے ذکر کو لے کر یہاں پر موجود ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ نے حکم فرمایا، ان کا حکم ہے کہ خطاب کیا جائے۔ خطاب لوگوں کے درمیان کیا جاتا ہے، یہ تو آزمائش ہے۔ ہم تو اس نیت سے آئے ہیں کہ بندہ نواز کے قدموں میں کھڑے ہو کر ان کے جد کریم کے فضائل کے حوالے سے ان کو سبق سنا کر ہم اپنے آپ کو مستند کریں، اس لیے کہ ہر محفل خطاب نہیں ہوتی۔ آقاؤں کی بارگاہ میں تو صرف سبق سنایا جا سکتا۔ اگر میں کوئی بڑا خطیب بھی ہوتا تو بھی حیثیت نہ تھی کہ میں یہاں بول سکتا، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم کا حکم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن ان کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے اس اصول کے تحت علماء اس پر توجہ فرمائیں گے، اگر غلطی کروں تو اصلاح بھی کریں گے۔ لا ترفعوا اصواتکم کا حکم اس اصول کے تحت کہ جز اور کل، حکم جو کل کا ہوتا ہے تعظیم کے لیے وہی حکم جز کا بھی ہوتا ہے۔ کل اور جز تعظیم کے حوالے سے بہت زیادہ تفریق نہیں ہے، تو اس اعتبار سے ہم تو یہاں آواز بلند کرنا بھی سوء ادب سمجھتے ہیں۔ تو بہت بڑا خطیب بھی ہوتا تو میں سوچتا، لیکن چہ جائے کہ نہ میں کوئی خطیب نہ کوئی محقق، کچھ سبق سنانے کے لیے آیا ہوں اس امید پر کہ بندہ نواز اپنے جد کے صدقے میں مجھ پر اور ہم سب پر کرم کی نظر فرمائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں عنوان کے حوالے سے انصاف کر سکوں، اور جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اس محفل کو مزید رونق ہوتی اگر ہمارے درمیان حضرت تقدس مآب ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی بھی موجود ہوتے، لیکن طبیعت کی علالت کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ بیمار کربلا سید سجاد سیدنا امام زین العابدین کے صدقے انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت انہیں عمر نوح عطا فرمائے تاکہ وہ ان کی برکتوں سے ہم سب فیضیاب ہوتے رہیں۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے علماء خطبہ سے ان کی گفتگو سماعت کر لی ہے، میں نے بھی آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کی ہے، اس کے متعلق بزرگوں کے مختلف اقوال ہیں۔ قرآن مقدس وہ زندہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں ایک قول کو آپ حتمی نہیں کہہ سکتے کہ بس اس کا یہی معنی ہے اور اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ اہل ادب کا شہر ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں کہ اردو زبان پر احسان ہے سرکار بندہ نواز کا۔ تو یہاں اہل ادب، اہل دانش، بڑے ادیب، شہیر لوگ بھی موجود ہیں۔ جب غالب اور اقبال کے شعر کا ایک معنی کوئی متعین نہیں کرتا، بلکہ ہر مفکر اور دانش اپنے شعور کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنے تجربے کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے الگ الگ معنی بیان کرتا ہے، تو انسان یہاں آ کر کے حیرت زدہ ہوتا ہے جب مخلوق کے معنی میں، جب مخلوق کے کلام میں اتنے معنی نکل سکتے ہیں تو پھر خالق کے کلام کی معنویت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جسے قرآن کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روکو ان کو اور ان سے سوال کرو۔ یہ روکو اور سوال کرو کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی عبادتوں کے بارے میں جواب دے چکا ہوگا، یعنی اس کی نماز کے بارے میں اس سے سوال ہو چکا ہوگا، اس کے روزے کے بارے میں اس سے سوال ہو چکا ہوگا، اس نے حج کیا یا نہیں کیا وہ جواب دے چکا ہوگا، وہ کتنا پاک دامن تھا اس بارے میں بھی وہ اپنی صفائی پیش کر چکا ہوگا، وہ اپنی نگاہوں کے تقدس کے بارے میں بھی جواب دے چکا ہوگا، یعنی سارا حساب مکمل ہو گیا ہوگا۔ اب انسان کے اور جنت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، یعنی وہ اپنے حساب و کتاب میں کامیاب ہو چکا ہوگا۔ اس حساب و کتاب کی کامیابی کے بعد جب وہ جنت کی طرف بڑھے گا تو حکم ہوگا قفوہم، روک دو ان کو، انہم مسئولون، اور ان سے سوال کرو۔ اب کیا سوال ہے؟ سارے سوالوں کے جواب تو دے چکا ہے، وہ تقدس معاب بھی ہے، وہ پاکیزہ کردار بھی ہے، نگاہوں میں تقدس بھی ہے، نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، خوش عقیدہ بھی اپنے آپ کو ثابت کر چکا، ساری باتیں کر چکا، پھر کہا جا رہا ہے روکو، ابھی جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ اس سے ایک سوال پھر کیا جائے تو وہ کون سا سوال ہے جو ہر سوال کے بعد کیا جا رہا ہے؟ امام جعفر صادق چھٹے امام اہل بیت کے ارشاد فرماتے ہیں وہ جو سوال کیا جائے گا وہ سوال یہ ہوگا کہ بتا اہل بیت کا حق ادا کرتا تھا یا نہیں کرتا؟ اب اگر حق اہل بیت ادا کیا ہے، تعظیم اہل بیت کیا ہے، تو وہ ساری عبادتوں کا صلہ ملے گا، اور اگر اہل بیت کے معاملے میں دل چھوٹا تھا تو اتنا سب کچھ کر کے بھی کچھ نہیں ملے گا، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیت یوں بیان کرتی ہے اس کو عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ۔ قرآن کا انداز تو دیکھیں، اللہ فرماتا ہے عمل کر کے آئیں گے، بے عمل نہیں ہوں گے۔ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف نماز ہی فرض نہیں ہے، محبت اہل بیت بھی فرض ہے، محبت اہل بیت بھی فرض ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو بچوں کے جذبات کی اپج ہے کہ آپ محبت اہل بیت کو فرض کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نہیں کہتے، اپنے زمانے کا مجتہد مطلق قرآن کی زبان میں، قرآن کی دلیل کی روشنی میں کہتا ہے، جس کو جد الممتار میں بھی امام اہل سنت نے لکھا کیا؟ یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ یہ 14ویں صدی کے جذباتی چھوکروں کے دماغ کی اپج نہیں ہے،
جسے دنیا محمد ابن ادریس شافعی کہتی ہے، وہ امام شافعی کہہ رہے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ. یہ نبی کی اہل بیت، یا اہل البیت. بندہ نواز کے قدموں میں بیٹھے تو تھوڑا زندہ دل سے سنیے. یہ کوئی کسی مرحوم کے تیجی اور چہلم کی محفل نہیں ہے، یہ زندہ حسین کے زندہ غلاموں کی زندہ محفل ہے. اندازہ فرمائیں امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں، یا اہل البیت. اس کا مطلب امام شافعی کا عقیدہ بھی پتہ چل گیا. لوگوں کو یا رسول اللہ کہنے پہ تکلیف ہے، شافعی تو یا اہل البیت کہتے ہیں. اندازہ فرمائے امام شافعی کہتے ہیں یا اہل البیت، اور یا اہل البیت رسول اللہ حبکم، یا اہل البیت رسول اللہ حبکم. اے نبی کی اہل البیت، تم لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کر دیا ہے. یکفیکم من عظیم الفخر انکم، کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ اہل بیت فخر کیوں کرتے؟ میں نے کہا شافعی بھی کہہ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں فخر کرنے کی اجازت نہیں. میں نے کہا بالکل اجازت نہیں ہے، لیکن امام شافعی کہہ رہے ہیں کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا فخر ہے ان کا؟ اہل البیت کا کہتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر انکم، کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا فخر، کیا فخر ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ اکبر، یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ، کہ اس وقت تک کہ ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے. یعنی ہم 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک والے حسینی نہیں ہیں، بلکہ ہماری تو نمازیں بھی حسینی ہیں. ہم ایسے حسینی ہیں کہ ہماری نمازیں بھی حسینی ہیں. جب تک اہل البیت پہ درود نہیں پڑھتے اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی. اور پھر وہ شافعی جس نے قرآن کی خدمت کی، دین کی خدمت کی، ایک مسلک پورا امت کو عطا. امام بخاری جس کے مقلد ہے وہ شافعی ہے. بڑے بڑے محدثین جس کے مقلدوں میں آتے وہ شافعی ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں، آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدن بید الیمین صحیفتی. امام شافعی کہتے ہیں آل نبی میرا ذریعہ ہے. اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ کون ہے؟ آل نبی، اولاد نبی. عمل کی بات ہی نہیں کی، عمل کر کے دیکھیے. لوگ بے عمل ہو کر کے اہل البیت کی بات کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. امام شافعی با عمل ہو کر تہجد پر ناز نہیں. وہ کہتے ہیں پہلے عمل کرو، مگر ناز عمل پر نہیں ہو، نسبت نبی اور آل نبی پر. کہتے ہیں آل النبی ذریعتی، نبی کی آل میرا ذریعہ ہے. وہم الیہ وسیلتی، وہی میرا وسیلہ ہے. ارجو بہم اعطا غدن بید الیمین صحیفتی، میں امید کرتا ہوں قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں جو نامہ اعمال ملے گا وہ بھی اہل بیت کے صدقے میں ملے گا. یہ اہل البیت ہے. تو اللہ پاک ارشاد فرماتا وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو اور پوچھو اہل بیت کے بارے میں کیا تھا. امام جعفر صادق، اس کا مطلب یہ ہے ہر عمل کر کے بھی اٹکو گے اگر اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، مودت اہل بیت نہیں ہے. اللہ اکبر، کیسی محبت کریں، کس طرح کی محبت کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں میرے بعد تم میرے جانشین بننا. جملے پہ توجہ کریں. سید الفصحاء فرما رہے ہیں بھائیو جانشینی اتنا بڑا منصب ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے اس کے لیے. اور آقا کیا کہہ رہے ہیں میرے جانشین بننا، پوری امت کو بنا رہے جانشین. کس معاملے میں؟ توجہ. میرے بعد میری اہل بیت کے معاملے میں میرے جانشین بننا. کس کے معاملے میں؟ اہل بیت کے معاملے میں. کتنی محبت کرنا؟ بتا رہے جتنی محبت میں کرتا ہوں. اس لیے جانشین اسی کو کہتے ہیں کہ جو
اصل کی غیر موجودگی میں اسی جیسا کام کرے. اسی لیے ہر کوئی جانشین نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں جانشینی کے لیے پھر بڑی کڑی شرطیں ہیں، ہے نا؟ دیکھتے نہیں آپ؟ تو مطلب کیا؟ اصل کی موجودگی میں غیر موجودگی میں وہ وہی کام کرے. دیکھتے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بعد نماز پڑھانے کے لیے کس کو کھڑا کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور سب نے پڑھی. وجہ کیا تھی؟ تیار ویسا کیا تھا. صدیق اکبر کو تیار ویسے کیا تھا. اندازہ فرما لیں، اس کا مطلب یہ ہے آقا نے فرمایا کہ جانشین میرے بننا میرے بعد. کس معاملے میں؟ میری اہل بیت کے معاملے میں. یعنی جس طرح میں محمد اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں اسی طرح تم بھی محبت کرنا. پھر اس کو کھول کر واضح بھی کر دیا. کیا واضح کیا؟ اللہ اکبر. بلکہ آئیے تھوڑا سا بتائی دوں کہ محبت کیسے کرتے تھے. یہ علماء مفتیان کرام بیٹھے ہیں اور بات تو بندہ نواز کی ہے. بندہ نواز صرف کوئی ایسے صوفی نہیں، ویسے تو ہمارے یہاں بے پڑھے لکھوں کو صوفی کہا بھی نہیں جاتا، لیکن سلسلے چشتیہ میں یہ پہلے بزرگ ہیں. اللہ اکبر. یہ صرف صاحب ملفوظ نہیں بلکہ صاحب تصنیف بزرگ ہے. اللہ اکبر. درجنوں کتابوں کی جو ہے وہ تصنیف آپ نے کی ہے. اور پھر ایک ایک اللہ اکبر صفحے کا حال یہ ہے جو پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک صفحے کی تشریح کی جائے تو کئی سو صفحات اس پر لکھے جا سکتے ہیں. اتنی بڑی ہستی. اور ہمارے یہاں اللہ کا ولی زمین پہ بیٹھا ہو تو بھی وہی حال ہے، اندر ہو تو بھی وہی حال ہے. اس لیے ہم لوگ بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کرتے ہیں. توجہ فرمائیں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت کے معاملے میں میرے جانشین بننا، یعنی جیسا میں محبت کرتا ہوں تم کرنا. کیسے محبت کی؟ علماء سے پوچھے. اگر خطبہ ہو رہا ہو کوئی گر رہا ہے اس کو تو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے. احناف کے نزدیک یہ حنفیوں کی محفل ہے. سرکار بندہ نواز بھی حنفی ہے، یہ سارے غلام ان کے حنفی ہے. وہ دائیں بھی نہیں دیکھ سکتا، بائیں بھی نہیں دیکھ سکتا. کوئی غلطی کرے اس کو اشارہ بھی نہیں کر سکتا. کوئی گناہ کرے جو ہے وہ اس کو روک بھی نہیں سکتا، ٹوک بھی نہیں سکتا. نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے. یعنی کہ حال یہ خطبہ شروع ہو گیا، آواز آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، اب اس کو بالکل خاموشی کے ساتھ اللہ کا ذکر سننا چاہیے. اب آپ کے بات سمجھ میں آ گئی. خطبہ اس کو کہتے ہیں، خطبہ اس کو کہتے ہیں. سنیو، توجہ کرنا. اللہ اکبر. بندہ نواز کا دربار ہے. اللہ کرے یہ میرے جملے قبول ہو جائیں، میرے اور آپ کے لیے نجات ہے. غور فرمائیں، خطبے کے وقت دائیں بائیں دیکھنے سے منع کیا گیا، حتیٰ کہ اللہ اکبر یہ تک کہہ دیا اگر خطبہ شروع ہوا اور تم نے 4 رکعت کی نیت کی ہے، ایک ہی رکعت پڑھی ہے، مفتی صاحب بیٹھے اور بھی مفتیان کرام بیٹھے، کہا 4 پوری نہ کرنا بلکہ 2 پر کیا کرو، سلام پھیر دو، نماز مختصر کر دو، چونکہ خطبہ شروع ہو گیا ہے. خطبہ آپ کو سننا واجب ہے. اندازہ فرمائیں، جہاں نماز کو 4 رکعت والی کو 2 رکعت کر دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطبہ کہتے ہیں. دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطبہ کہتے ہیں. توجہ فرمائے. اللہ اکبر. کھا نہیں سکتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطبہ کہتے ہیں. یہی بات ہے. اللہ اکبر. اب اندازہ فرمائے، تجارت کا تو کوئی سوال ہی نہیں. ایک مرتبہ چند میرے آقا علیہ السلام کے یار اللہ اکبر خطبے کو چھوڑ کر کے چلے گئے. آیت نازل ہو گئی، اس کی تفصیل موجود ہے، مگر سن لو، کان کھول کر سن لو. دربار بندہ نواز میں بیٹھ کر ذکر اہل البیت سننے والوں، آقا فرماتے ہیں جیسے میں محبت کرتا ہوں ویسے تم نے بھی محبت کرنا. حضور نے محبت کیسے کی ہے؟ منبر پہ بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور شہزادے تشریف لائے ہیں. جیسے ہی قدم ادھر ادھر ہوئے حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر چھوڑ دیا اور خطبہ و منبر چھوڑ کر سید المعصومین انبیاء کے امام نیچے اتر کر اہل بیت کو گود میں لے کر پھر منبر پر گئے. جو عنوان چل رہا وہ عنوان چھوڑ دیا. پہلے خطبہ چھوڑا، منبر چھوڑا، پھر جو عنوان چل رہا تھا وہ عنوان چھوڑ دیا اور گود میں لے کر کے گئے تو انہی کی شان بیان کرنا شروع ہے. اندازہ فرمائیں آپ کون سی یہ محبت کر رہے ہیں. آپ کو تو ڈر لگتا ہے کہ اہل البیت سے محبت کریں گے تو الزام کیا لگے گا. اندازہ فرمائیں زنا کرنے والے زانیوں کو ڈر نہیں ہے،
کہ یہ گناہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اور آپ کو آل نبی سے محبت کرنے سے ڈر لگتا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، اہل البیت سے محبت کرنے کے لیے ابو حنیفہ جیسا سینہ چاہیے۔ جو بولنا ہے بولو، جو کرنا ہے کر لو، میں تیروں زبانوں کے لشکر بھی اٹھا لوں گا، اور جیل میں زہر کھلایا جائے گا تو کھا کر محبت اہل بیت میں شہید بھی ہو جاؤں گا۔ یہ امام اعظم نے کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قاضی کا عہدہ پیش کیا، قبول نہیں کیا تو مار ڈالے گئے۔ میں نے کہا قاضی کا عہدہ تو بہانہ تھا، اصل تو محبت اہل بیت کی تکلیف۔ محبت اہل بیت کرنا ہے، امام شافعی جیسا سینہ پیدا کرو۔ کیا کہا ان پہ، کیا نہیں کہا گیا؟ امام شافعی نے کھل کے کہا جو کہنا ہے کہہ لو، جو کہنا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے عقیدے میں رافضیت اہل بیت کی محبت کا نام نہیں ہے، رافضیت صحابہ کے بغض کا نام ہے۔ پہلے بھی یہ بھی بتا دوں کہ سب سے پہلے رافضی کس نے کس کو کہا، سن لیں۔ یہ عجیب الٹی منطق ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو لوگ رافضی کب سے کہنے لگے۔ سب سے پہلے رافضی جس نے کہا وہ بندہ نواز کے جد ہیں، سیدنا امام زید شہید۔ آپ کو نہیں پتا ان کے جد کا نام کیا ہے؟ سناٹا کیوں ہے؟ 600 سال سے ان کے پڑوس میں رہتے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ان کے جد کون ہے۔ یہ کون ہے زید شہید؟ یہی تو میٹر ہے۔ مسئلہ یہی ہے بھائیو، اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات عرض کروں، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، ایک بات عرض کروں۔ میرے ایک دوستوں نے مجھ سے پوچھا رافضیت پھیلنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا ذکر اہل بیت کا نہ کرنا اس دور میں رافضیت پھیلنے کا سبب ہے، ورنہ آج سے 200 سال پہلے تک کے یہ ایسے سکڑے ہوئے تھے کہ یہ اپنا تعارف کرانے میں تقیہ سے کام لیتے تھے۔ پھر جب ہمارے یہاں سے ذکر اہل بیت کم ہوا یا بند ہوا اور غیر ضروری لوگوں کا ذکر ہم نے کرنا شروع کر دیا، توجہ فرمائیں، ہم نے تو اپنے ابا دادا سے بڑھ کر کسی کو سمجھا ہی نہیں۔ پھر ہم لوگ اقبال اور غالب کے دن منانے میں نہیں ڈرتے رہے، لیکن ذکر اہل بیت کرنے میں ڈرتے رہے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ہوگا کیا۔ اندازہ فرمائیں تو کیا ہوا، جب تم نے غیر ضروری لوگوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا تو رافضیوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے ناجائز پھر اہل بیت کو اپنے کھاتے میں لینے کی کوشش کی، اور کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی اعتبار سے کامیاب ہے۔ میں نے کہا اگر اہل بیت واقعی رافضیوں کی پراپرٹی ہے تو پھر یہ بندہ نواز کون ہے؟ یہ بندہ نواز کون ہے؟ اگر بندہ نواز جیسا سید اہل سنت میں ہے، راجو کتال حسینی جیسا سید اگر اہل سنت میں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اہل البیت کی اصل بھی سنیوں کے ساتھ ہے، اور اہل البیت کی نسل بھی سنیوں کے ساتھ ہے، اور اصحاب کرام کا دامن بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس لیے اہل سنت کے امام نے ہمیں پیغام دیا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یہ گری جے سب سے پہلے رافضی جس نے کہا، توجہ کر لیں، اگر آپ لوگ ایسے الجھے رہیں گے تو شاید میں بات نہیں کر سکتا۔ جو جن کو بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں، جن کو کھڑے، کوئی کسی کو نہ کہے، یہ بہت بڑی بارگاہ ہے، تھوڑا سا چھوڑ دیں، جیسا ہے ویسا چھوڑ دیں۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ محفل ختم ہونے والی ہے، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، توجہ ہے آپ کی۔ رافضی سب سے پہلے کس نے کس کو کہا، توجہ آپ سن لیں، میں تاکہ آپ کو بتا دوں، آپ لوگوں کو بتا سکیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، بیٹھ جائیں۔ اب تو کوئی نہیں بولے گا بھائی، جب دو طرف سے بولتے ہیں نا تو مناظرہ ہوتا ہے، تقریر نہیں ہوتی ہے۔ میں مناظر نہیں ہوں، مناظرہ کرنے نہیں آیا، میں تو صرف سبق سنانے آیا، اس لیے آپ نہ بولیں، مجھے صرف بولنے دیں۔ ایک بار سب مل کے نبی اور آنا نبی پہ درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھئی اب چھوڑ دو اس کو، کم سے کم چل جائے گا. اچھا صاحب ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیجیے، آ جائے پھر اس کو. اچھا 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 ٹھیک کوئی مسئلہ. ایک بار پھر درود شریف پڑھ. علامہ وقار صاحب جیسے لوگ جہاں موجود ہوں تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی ایک ہی رہنے دو، اس لیے کہ ہندوستان والے دو کو اچھا نہیں سمجھتے. تو پھر میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ایک ہی مائک رکھا کرو، لیکن ایک اتنا اچھا رکھا کرو کہ ایک کی موجودگی میں دوسرے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن بہرحال جو ہے وہ صاحب کا حکم ہے تو اس پر ادب لازمی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں گدی نشین بدلتا ہے، گدی نہیں بدلتی. اور ہم صاحب مسند کی بنیاد پر جیسے اصل کا احترام کرتے ہیں ویسے فرع کا احترام بھی کرتے ہیں. اور ہم جب ان خانقاہوں میں آتے ہیں تو اپنے منصب کو سامنے رکھ کر نہیں آتے، ہم تو آتے ہیں تو غلامانہ انداز میں آتے ہیں. اس لیے کہ مٹکیاں وہی بھرتی ہے جو خالی ہوتی ہے، جو بھری ہوتی ہے اس کو کوئی بھر ہی نہیں سکتا. اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا ہے اور ہمیں اسی پر عمل بھی کرنا ہے. کچھ بن بھی جاؤ تو یہاں آ کر سمجھو کہ ہم کچھ نہیں ہیں، تبھی یہاں سے کچھ بن کر جاؤ گے. ایک بار پھر درود شریف پڑھے تو بات آگے بڑھے. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو یہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ اہل بیت کی محبت رافضیت ہے تو اس کو بولنا نہیں، یہ جھوٹ ہے. اہل بیت کی محبت رافضیت نہیں ہے، صحابہ کا بغض رافضیت ہے. اور سب سے پہلے جس کو رافضی کہا وہ کہنے والا کون ہے؟ زید شہید. یہ بندہ نواز کے جد ہیں. بندہ نواز زیدی سید ہے. بندہ نواز زیدی. یہ زید کون ہے؟ حضرت زید امام زید. امام زید امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. ٹھیک. اور امام زین العابدین کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسین کے بیٹے ہیں. تو آپ کو پہلے میں بتا دوں کہ یہ حضرت زید تھے کیسے آدمی اور یہ کیا شان کے لوگ ہیں. امام زید نے ایک مرتبہ امام محمد باقر سے پوچھا کہ بھیا جب دیکھو جب بابا روتے ہی رہتے ہیں یہ اتنا کیوں روتے ہیں، ایسا کیوں روتے ہیں؟ تو اس وقت حضرت امام باقر نے کہا میرے بھائی جو بابا نے دیکھا ہے اگر وہ ہم لوگ بھی دیکھ لیتے نا تو ہمارا بھی وہی حال ہوتا. جو دکھ انہوں نے سہا ہے اگر یہ دکھ پہاڑوں پہ ڈالا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. وہ دکھ سہے ہیں. امام زین العابدین نے وہ دکھ سہے ہیں کہ کربلا کے بعد کبھی مسکرایا نہیں، کربلا کے بعد کبھی ٹھنڈا پانی پیا نہیں، کربلا کے بعد کبھی نرم بستر پہ سوئے نہیں. آنسو تھے اور صرف آنسو تھے. آگے وقت رہا تو میں پڑھوں گا، آگے کچھ باتیں عرض کروں گا. لیکن امام محمد باقر نے بتایا میرے بھائی بابا نے وہ دکھ سہے ہیں. امام زید کو یہ کہ میں اپنے باپ داداؤں کا بدلہ لوں گا اور جو حقدار نہیں ہے پھر میں ان سے بدلہ لوں گا. تو حضرت امام زین العابدین پاک کے شہزادے امام محمد باقر نے کہا ٹھیک ہے اگر جانا ہی ہے تو میرے بھائی اپنے آپ کو سید ظاہر کر کے مت جانا، اپنے آپ کو اہل البیت بتا کر مت جانا. ایک کام کرو اگر تم یہ کہو گے ہم سید ہیں، سادات ہیں، اہل البیت ہیں تو ان کے غصے اور بڑھ جائیں گے، ان کا حسد اور بڑھ جائے گا، ان کی نالائکی اور بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے اپنے آپ کو تاجر ظاہر کرو کہ میں تاجر ہوں اور تاجر ظاہر کر کے پھر جاؤ بدلہ لے لو. حضرت امام زید تاجر بن کر کے نکلے. تعارف ہو رہا ہے تاجر ہیں تاجر ہیں تاجر ہیں. اور آپ جانتے ہیں تاجر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ تاجر تو 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے بھی اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے. تاجروں کا حال یہ ہوتا ہے. لیکن وہ تاجر جو سچے تاجر ہیں ان کے بارے میں بشارت ہے کہ سچا تاجر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. لیکن اب سچ بولتا کون ہے؟ بہرحال اللہ اکبر تاجر بن کر کے نکلے. جمعہ کا دن تھا، مسجد میں پہنچے نماز کے لیے تو اللہ سب لوگوں نے ہاتھ باندھ لیے. امام زید نے سوچا کہ اس شرابی کبابی جواری دین کو بیچنے والے کے پیچھے میں نماز پڑھوں گا. لاکھ کنٹرول کیا. بھائی تاجر کہلا سکتے تھے، تاجر بن تو نہیں سکتے تھے نا. اللہ اکبر. اس لیے کہ
خون کی اصلیت بدلتی تو نہیں ہے نا نام بدلنے سے، البتہ یہ ہوا کہ جب آپ نے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا چاہیے کہ بندہ نواز کے جد ہیں، تو پھر کنٹرول نہ ہوا تو ہاتھ پکڑ کر بادشاہ کو پیچھے کھینچا، خود آگے گئے اور نماز پڑھائی۔ نماز ہوئی تو بادشاہ نے غصے میں کہا کون تھا وہ گستاخ جس نے مجھے پیچھے کر کے آگے کیا؟ تو آپ کے یاروں نے آپ کو ہنگامے میں پیچھے سے نکال دیا، جلدی سے نکل کر چلے تو گئے، لیکن اللہ اکبر، ممبر پہ بیٹھ کے بادشاہ نے کہا، میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ روایت؟ میر سید محمد بیلگرامی کی کتاب ہے رحمت اللہ علیہ، نظم اللالی، وہاں سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں حوالہ بھی پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہر بادشاہ وقت نے ممبر پہ ہاتھ مار کہا کون تھا وہ؟ تو سب نے شور کیا تاکہ وہ توجہ ہٹ جائے، وہ تاجر تھا، تاجر تھا، تاجر تھا۔ تو اس وقت بادشاہ نے دوسرے دان پہ ہاتھ مار کے کہا اللہ کی قسم، کسی تاجر میں اتنی طاقت نہیں ہو سکتی کہ وہ بادشاہ کا بازو پکڑ کر پیچھے کھینچے۔ اگر یہ اللہ نے کسی کو جرأت دی ہے، یا تو دودھ فاطمہ ہے یا تو خون علی ہے، اس کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ ہر کسی للو پپو کا کام ہی نہیں ہے بادشاہوں کو پیچھے کھینچنا، یہ کام تو وہی کر سکتے ہیں جن کی رگوں میں دودھ بطول ہو یا خون علی مرتضیٰ ہو۔ دشمن کو بھی اعتراف ہے کہ دودھ بطول کتنا بہادر بناتا ہے، اور خون علی بہادر کتنا کیوں نہ بنائے، کیوں؟ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ یہ امام زید، یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ معاملہ اوپن ہو گیا کہ زید ہی تھے تو بادشاہ پیچھے لگ گیا پوری فوج کے ساتھ۔ اب امام زید ہو گئے اکیلے، لڑنا تو پڑے گا۔ تو کوفہ کے لوگوں نے کہا ہم ہزاروں کی فوج اکٹھا کریں گے، آپ کے ساتھ دیں، آپ کا ساتھ دیں۔ کہا آ جاؤ، ساتھ دینے تو آ جاؤ۔ ابھی مولانا تنویر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ در تو وہ در ہے کہ سب کو سمیٹا جاتا ہے، یہاں تو سمیٹنے ہی کا کام۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کیچی کی بات ہی نہ کرو، یہاں تو سوئی دھاگے کا معاملہ ہے، کیونکہ کیچی ایک کو دو کرتی ہے، سوئی دھاگا دو کو ایک کر دے۔ تو یہ تو یہاں تو یہی لوگ ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، ہمارا ساتھ دو اور لڑیں گے بادشاہ سے، مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا ایک شرط ہے، توجہ کرنا، رافضیت کا اعلان، کسی کے رافضی ہونے کا اعلان پہلے کہنے والا کون؟ کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لڑیں گے، آپ کی جان بچا لیں گے۔ فرمایا شہادت تو میرے خاندان کا ورثہ ہے، جان بچانے کی بات نہیں، دین بچانے کی بات ہے۔ ساتھ دینا ہے تو دو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو شہادت کی موت ہے اس کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ ہاں، اصل میں لوگ جو کھچڑیاں کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں انہیں خبر کیا ہے بریانی کا ٹیسٹ کیا ہے۔ یہ قوم بستر پہ مرنے کی عادی ہو گئی ہے، اس لیے بزدل ہے یہ قوم۔ جس دن اس قوم کو پتا چلے گا کہ شہادت کی لذت کیا ہے، آخر کیا وہ لذت تھی؟ امیر حمزہ پاک شہید، جعفر طیار شہید، علی مرتضیٰ شہید، امام حسن شہید، امام حسین شہید، امام زین العابدین شہید، امام باقر شہید، امام جعفر صادق شہید، امام موسیٰ کاظم شہید، امام علی رضا شہید، امام نقی شہید، امام تقی شہید، امام حسن عسکری شہید، نفس زکیہ شہید، ان کے بھائی شہید۔ یہ سارا شہیدوں کا خاندان کیوں ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ شہیدوں کا خاندان کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے جو مزہ شہادت کی موت میں ہے وہ بستر کی موت میں نہیں ہے۔ امام زید پاک سے کہا ہم تمہارے ساتھ مل کر دشمن سے لڑیں گے، ایک شرط ہے۔ آپ نے بولا کیا شرط ہے؟ کہ ایک کام کرنا ہے، آپ کو ابو بکر اور عمر پر تبرہ کرنا ہے۔ آپ ان کو چھوڑ دو، ان کی تعریف کرنا چھوڑ دو، ان کا ذکر کرنا چھوڑ دو، ابو بکر عمر پہ تبرہ کرو۔ تو بتائیں امام زید نے کیا کہا؟ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کو مفتی اعظم مکہ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے
جو میں صرف تھوڑی شرح کے ساتھ تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے, کم پڑھے لکھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے, اس کو تھوڑی شرح کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. مفہوم بالکل یہی ہے, الفاظ ادھر ادھر ہوں گے, مفہوم یہی ہے. حضرت امام زید سے جب کہا ابو بکر عمر سے اب تبرہ, ان پہ تبرہ کرو, چھوڑ دو ان کو, تو حضرت امام زید نے کیا کہا پتہ ہے, جان کی پرواہ نہیں کی, جنگ کی پرواہ نہیں کی, کچھ کسی کی پرواہ نہیں کی, فرمایا نکل جاؤ یہاں سے, مجھے تمہارا ساتھ نہیں چاہیے کیونکہ تم رافضی ہو گئے ہو. اب بتاؤ رافضی کون ہے؟ صحابہ کو چھوڑنے والا رافضی ہے یا پھر اہل بیت سے محبت کرنے والا رافضی ہے؟ تو اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں ہمارے ہر بزرگ نے محبت اہل بیت کا ثبوت دیا, اور آقا علیہ السلام کی حدیث ہے اپنی اولاد کو سب سے پہلے 3 باتیں سکھاؤ, نبی کی محبت, اہل بیت کی محبت اور قرآن. آج لوگ کہتے ہیں لوگ بچے مرتد ہو رہے, کیوں ہو رہے؟ جو پہلا سبق تھا وہ سکھایا ہی نہیں. اگر نبی پاک کی محبت پلا دیتے, اہل البیت کی محبت پلا دیتے, اگر قرآن سکھا دیتے تو تمہارے بچے مرتد نہیں ہوتے. اس لیے کہ جب ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہوتی اور کوئی اللہ اکبر دنیا کی رنگینیاں دکھاتا تو ان کو کربلا کا وہ منظر یاد آتا کہ دین کتنا قیمتی ہے. میں آخر میں انشاءاللہ وہ بات اگر وقت رہا تو عرض کروں گا کہ وہ کیسا منظر تھا کربلا کا, 5 منٹ ہی صحیح لیکن اس پر بات عرض کروں گا تاکہ آپ کو احساس ہو. تو آقا نے کیا فرمایا, میری اہل بیت کے معاملے میں میرے جانشین بننا. امام اعظم نے وہ حق ادا کیا, امام شافعی نے وہ حق ادا کیا, اور جس نے اہل بیت سے محبت کی اس پر الزامات لگے اس پر. اور ہمارے یہاں تو محبت اہل بیت کا حق کیا ہے؟ قاضی شہاب الدین دولت آبادی یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ ہیں, ان کی بہت شورِ آفاق تصنیف ہے بحر المواج. بحر المواج میں قاضی شہاب الدین دولت آبادی لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری محفل میں کوئی آئے, حدیث پاک کا مفہوم پیش کرا, تمہاری محفل میں کوئی آئے, تمہاری مرضی کھڑے ہو یا بیٹھے رہو. آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ قاضی شہاب الدین دولت آبادی کا تعارف پیش کر چکا, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ ہیں, اور یہ بزرگ لوگ خلافت کس طرح سے دیتے تھے آپ جانتے ہیں, کیسے چھان پھٹک کر کے دیتے تھے. اللہ اکبر. قاضی شہاب الدین دولت آبادی بحر المواج میں لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے تمہاری محفل میں کوئی آئے تم کھڑے رہو بیٹھو تمہاری اپنی مرضی, لیکن جب میری اہل بیت آیا کرے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرے. یا رسول اللہ اگر اٹھ کے کھڑے نہ ہو تو, اگر اٹھ کے کھڑے نہ ہو تو, اب دوسری حدیث سنیں, اٹھ کے کھڑے نہ ہو تو پھر کیا ہوگا. اس حدیث کو لکھا ہے امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں. دراصل میں ساتھ ساتھ حوالے اس لیے کہ حوالے پڑھنے سے تسلسل کا خاتمہ ہو جاتا ہے, لیکن کیا کروں کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی باتیں کئی رافضیوں کتابوں سے تو نہیں آ رہی ہیں, لیکن میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں نادانو, جتنا ہمارے ہاں لکھا گیا ہے اتنا کسی نے نہیں لکھا. ہاں یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اور لوگوں نے ہمارے یہاں سے چرا کر کے اس کو اپنے نام سے شائع کیا ہے, ورنہ ہمارے یہاں ہی لکھا گیا ہے. اس لیے کہ لوگ تو 3 صدی کے بعد سے آئے ہیں اور ہم تو اصحاب صفا کے چبوترے سے ہیں. ہاں وہ ہماری جماعت کے لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کو چومتے بھی دیکھا تھا, سونتے بھی دیکھا تھا, چوستے بھی دیکھا تھا, کندھے پہ بٹھاتے بھی دیکھا تھا. اس لیے ہمارے ہاں جتنی تواتر سے کہیں اور نہیں ہے, اسی لیے ہمارے یہاں جتنی سند ہے وہ ڈائریکٹ رسول اللہ تک جاتی ہے. ہمارے یہاں 1 صدی کے نیچے نہیں آتی, وہ وہاں تک جاتی ہے الحمدللہ. تو بہرحال میں بات یہ عرض کر رہا تھا, سن لیں اور غور سے سن لیں. بحر المواج کے مصنف نے لکھا, حدیث پاک کا مفہوم میں نے پیش کیا, کوئی آئے کھڑے ہو یا بیٹھے ہو تمہاری ذمہ داری, لیکن جب میری اولاد آیا کرے, اہل البیت آیا کرے, اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرو. اب سوال پیدا ہوتا اٹھ کے نہ کھڑے ہو تو کیا ہوگا؟ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے, اگر تم نے میری اہل بیت کو دیکھ کر ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کے کھڑے نہ ہوئے تو اللہ تمہیں لا علاج بیماریوں کے اندر مبتلا فرما دے گا. اور فرمائیں آج لا علاج بیماریاں کیوں پھیل رہی ہے, یہ تو لوگ الگ الگ انداز سے بتائیں گے, حضور نے یہ بھی بتا دیا میں یہ ہوں میں وہ ہوں. آپ کو پتا ہے تو کچھ نہیں ہے. صحابہ کو دیکھ, انہوں نے اپنی عمر کی پرواہ نہیں کی, اپنے مرتبے کی پرواہ نہیں کی. جہاں خون رسول دیکھا وہاں اظہار محبت وہ کی کہ لوگ دنگ رہ گئے.
اگر اس کی جھلک دیکھنی ہے تو ایک جھلک میں آپ کو بتا دوں. اس کو علامہ عبد الرحمن جامی نے بھی لکھا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں, اور اس کو ابن حجر نے بھی لکھا. ٹھیک, دونوں کی کتاب کا اتنے مجموعہ اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. ایک دن صحابہ کی مجلس تھی. صحابہ کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, حضور باتیں کر رہے تھے. ایسے میں امام حسین دوڑتے ہوئے آئے. اول تو وہاں کسی کو دوڑنے کی اجازت ہی نہ تھی, یہ شہزادے تھے جو دوڑتے تھے. ارے یہ شان بھی یہ تھی کہ یہ منبر پہ بھی آ کے بیٹھتے تھے. شان یہ تھی کہ حالت نماز میں رسول اللہ کی پشت پر بھی آ کر بیٹھتے تھے. اور لوگوں نے انداز نبوت بھی دیکھا ہے. نماز میں اگر خیال بٹ جائے میرا اور آپ کا تو یہ صوفیہ کیا کہتے ہیں, یہ علماء کیا کہتے ہیں. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, میری نماز نہ تھی, آپ کی نماز نہ تھی, نماز لانے والے جانے نماز کی نماز تھی. اندازہ فرمائیں, یہ جانے نماز ہے جنہیں ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. ایمان کا بھی ایمان ہے جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جان ایمان ہے جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اندازہ فرماؤ, غور کرو, اللہ اکبر, پیٹھ پر آ کر کے بیٹھے شہزادے, اور حضور نے سجدہ طویل کر دیا. اور جب پوچھا گیا حضور کوئی بات ہو گئی تھی, تو فرمایا اس لیے لمبا کیا سجدہ کہ اس خیال سے مطلب خیال کچھ اور بھی تھا. کس کا؟ سید المعصومین کا. سید المعصومین کا. کس خیال سے؟ کہا کہ میرا حسین پیٹھ پہ بیٹھا تھا, تو میں نے سوچا کہ اگر سجدے سے سر اٹھاؤں گا تو حسین گر نہ جائے. حسین کے گرنے کے خیال سے ہم نے سجدے کو طویل کر دیا. توجہ کریں, یہاں تو لوگ اتنے زیادہ غیر محتاط ہیں اور لاؤبالی پن کا اظہار کرتے کہ نبی کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے مولوی صاحب؟ یہاں تو خیال حسین ہے. خیال حسین ہے. تو کہا تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا خیال یہ ہے اگر نماز میں دنیا کا خیال آئے تو نماز کے اندر پھر معاملات ہوتے ہیں, لیکن اگر نماز میں دین کا ہی خیال آئے تو پھر نمازیں خراب نہیں ہوتی. تو کہا پھر یہ کون تھا؟ میں نے کہا مجھ سے نہ پوچھ, 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز سے پوچھ. ارے سب کے بچے فتنہ ہے, سب کے بچے آزمائش ہے, سب کے بچے دنیا ہیں, لیکن یہ نبی کا شہزادہ جس کے لیے سجدہ طویل ہوا ہے, یا غریب نواز یہ تھا کون جس کے لیے سید المعصومین نے ان کے خیال سے سجدہ طویل کیا؟ تو میرے غریب نواز کہتے ہیں شاست حسین, بادشاہ است حسین, دنیا است حسین نہیں, دین است حسین. دین است حسین, اور صرف دین نہیں, دین پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کی بنائے لا الہ است حسین. تیرا بیٹا دنیا ہے, نبی کا بیٹا دین ہے. اور صرف دین نہیں ہے, دین کو پناہ دینے والا بھی ہے. ہاں, اور پھر شاہ بھی کا اور بادشاہ بھی کا. میں یہاں کیا ڈکشنری کا ذکر کروں, لغت کا کیا ذکر کروں پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان, لیکن اتنا عرض کروں گا, شاہ اس کو کہتے ہیں جو دلوں پر حکومت کرتا ہے, اور بادشاہ اس کو کہتے ہیں جو جسموں پہ حکومت کرتا ہے. غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ کہہ رہے ہیں میرا حسین وہ ہے جو دلوں پہ بھی حکومت کرتا ہے اور جسموں پہ بھی حکومت کرتا ہے. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کی بنائے لا الہ است حسین. بات دور نہ نکل جائے, آپ پہ بار نہ پڑے, وقت پہ گفتگو ختم بھی کرنی ہو. مجھے کہا گیا تھا 10:30 بجے محفل ختم ہوتی, مجھے اس کا خیال ہے. اب توجہ کریں, محفل سجی ہوئی ہے. حضور کی محفل میں امام حسین دوڑ کے تشریف لائے, حضور سے لپٹ گئے. اب حضور سے لپٹے تو حضور چومنے لگے. کائنات کے بڑے بڑے ولی جس کے نام پہ انگوٹھا چومتے ہیں, وہ رسول جس کو چومتے ہیں اسے حسین کہتے ہیں. توجہ فرمائیں, توجہ فرمائیں. ہاں,
میں راجستھان یا MP میں تقریر کرتا ہوں تو لوگوں کو کہتا ہوں اگر دلی یا لکھنؤ میں بول رہا ہوتا تو سناٹا نہ ہوتا، یا پھر کہتا ہوں حیدرآباد یا گلبرگہ میں بول رہا ہوتا تو سناٹا نہ ہوتا، لیکن کیا ہو گیا، کہیں مہاجرین تو نہیں چلے آئے؟ جملے پہ توجہ فرمائے نا. ہاں اللہ اکبر. وہ اولیاء جس کے نام پہ انگوٹھا چومتے ہیں، وہ نبی جسے چوم رہے ہیں اسے حسین کہتے ہیں. اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کوئی عظمت حسین کا. لیکن یہ بات بھی کہہ دوں، میں ابھی افضل و تفضیل اور مفضول کا تذکرہ نہیں کروں، میں تو صرف فضائل پڑھ رہا ہوں. اس لیے آپ کا دل و دماغ کسی طرف اور نہیں جانا چاہیے. ہم اپنے بزرگوں کے قائم، بندہ نواز کے عقیدے پہ ہم قائم ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے عقیدے پہ قائم ہیں. ہم قائم اپنے بزرگوں کی 14ویں صدی میں جس عقیدے کی ترجمانی کی ہے امام اہل سنت نے اس پہ قائم. شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی نے جس کی ترجمانی کی ہم اس کے پابند ہیں. ہم نئی بات تو کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ نئی بات پھر اچھی نہیں ہوتی. نئی باتوں میں کوئی مزہ نہیں ہوتا. یہ اتنی دمدار باتیں ہیں کہ یہ کبھی فرسودہ نہیں ہوتی. یہ نئی بھی نہیں ہے لیکن پرانی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ پرانی شاعروں کی شاعری ہو سکتی ہے، رسول اللہ کے فرامین کبھی پرانے نہیں ہو سکتے. یہ خاص بات ہے. حضور کا ہر فرمان ہر دن نئی شان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، بلکہ لوگوں کو تو پتہ نہیں کب سمجھ میں آئے گا، کس وقت سمجھ میں آئے گا. اللہ اکبر. تو سن لیں، بات کو طویل نہ کرتے. امام نے جب تشریف لائے تو گود میں بیٹھ گئے. حضور نے چومنا شروع کیا، اور چومتے چومتے صحابہ تو سبھی بیٹھے تھے لیکن حضور مخاطب تھے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے. اس لیے کہ پھر حضور کی نگاہ پھر نگاہ ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں در. ہم ایسے کسی نبی کو نہیں جانتے جسے دیوار کے پیچھے ہی خبر ہی نہ ہو. ہم تو اس نبی پر ایمان لائیں جو فرش پہ بیٹھ کر کے عرش کو دیکھتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں. پیٹھ کے پیچھے رکوع کرنے والوں کے رکوع پر بھی نظر ہے. رکوع تو بہرحال پھر بھی نظر آتا ہے، لیکن خشوع تو دل کی کیفیت کا نام ہے. آقا فرماتے ہیں میں تمہارا خشوع. ارے خشوع والے کو خود کا خشوع کبھی نظر نہیں آیا، لیکن یہ نگاہ نبوت ہے، لوگوں کے خشوع کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ حضور کی شان ہے. تو بہرحال آقا نے فرمایا جابر یہ میرا بیٹا حسین ہے. جی یا رسول اللہ. یہ میرا بیٹا حسین ہے. جی یا رسول. یہ میرا بیٹا. ادھر آ. میرے حسین کی شادی ہوگی، پھر اس کے یہاں بچے ہوں گے، پھر اس کے یہاں ان بچوں میں ایک بچہ ہوگا، اسے دنیا زین العابدین کہے گی. ابھی امام حسین 5 سال کے ہیں، پوتے کا نام بھی رکھا جا رہا ہے. ہائے ہائے کیا شان ہے ان لوگوں کی. اور امام حسین تو بلکہ امام زین العابدین تو وہ خوش نصیب پوتا ہے، ان کے دادا کا نام بھی حضور نے رکھا علی، دادی کا نام بھی حضور نے رکھا فاطمہ. امام زین العابدین کے دادا کا نام بھی حضور نے رکھا علی، دادی کا نام رکھا فاطمہ، ابا کا نام بھی رکھا، بڑے ابا کا نام بھی رکھا حسن و حسین، پھپھی کا نام بھی رکھا زینب، اور پھر ان کا نام بھی رکھ رہے ہیں. اور ابھی امام 5 سال کے. اس لیے کہ جب حضور نے پردہ فرمایا تو 7 سال سے زیادہ کی عمر نہیں تھی. 4 ہجری میں ولادت ہوئی امام حسین کی، 11 ہجری میں حضور کا وصال ہوا. 7 سال سے زیادہ تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا. بہرحال یہ واقعہ جب پیش آیا تو 5 سال کی کچھ عمر تھی. کہا اس کی شادی ہوگی، بچے پیدا ہوں گے، ایک بیٹا ہوگا جسے دنیا زین العابدین کہے گی. مخلوق ہی صرف زین العابدین نہیں کہے گی، قیامت کے دن عرش کے نیچے سے اعلان ہوگا کہ عابدوں کی زینت چلائے تو اس وقت میرے حسین کا بیٹا آئے گا. یعنی اوروں کو ان کے نام سے پکارا جائے گا، لیکن حسین کے شہزادے کو، علی ابن حسین کو عابدوں کی زینت کے نام سے پہچانا جائے گا. یہ بندہ نواز کے دادا ہوتے ہیں، جد ہیں بندہ نواز کے، جسے عابدوں کی زینت کہہ کے بلایا جائے. ٹھیک، پھر کہ اس کی بھی شادی ہو جائے. ہائے ہائے. حالانکہ کربلا کے بعد ہوگا یہ سب منظر. کچھ لوگ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، پورا جوڑ توڑ لگا رہے ہیں کہ نہیں وہ تو اتنے سال کے تھے، میں تو اتنے سال میں. کہا امام مسلم کو تو، امام مسلم کی جو کتاب ہے صحیح مسلم، اس کے شارح امام نووی کو تو مانتے ہو نا. انہوں نے لکھا کہ امام زین العابدین کی عمر کربلا کے اندر 11 سال کی تھی. تہذیب الکمال کو تو مانتے ہو نا. تہذیب الکمال کا مصنف لکھتا ہے امام حسین کی ولادت، امام زین العابدین کی ولادت 51 ہجری میں ہوئی تھی. کچھ لوگوں نے دوسرا قول بھی لکھا ہے، لیکن قرائن بتاتے ہیں کہ ان کی عمر اتنی چھوٹی تھی کہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے میدان کربلا میں.
وجہ اس لیے کہ ابن زیاد نے کہا تھا ذرا اس بچے کو چیک کرو تو یہ بالغ ہے کہ نابالغ، اگر نابالغ ہوگا تو چھوڑ دیں گے، بالغ ہوگا تو قتل کر دیں گے۔ تو آخر کس کو چیک کرنا پڑتا ہے؟ اگر کوئی باپ بن چکا ہے تو کیا اس کی داڑھی نہیں ہوگی؟ تو کیا داڑھی والے بھی نابالغ ہوتے ہیں؟ ابن زیاد کے دربار کی گفتگو بتا رہی ہے کہ اس وقت امام زین العابدین کی عمر بہت کم تھی۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اصل میں کچھ لوگ ہیں جو حدیث کے نام پہ حدیث کا قتل عام کرتے ہیں، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ساری کربلا کی روایتیں امام محمد باقر نے 5 سال کی عمر میں بیان کر دی۔ تو 5 سال کے بچے کی بات کا اعتبار کیا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں یہ سب من گڑت ہے۔ یہ بات ہے، اب آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اس پہ میں کوئی جواب دینے نہیں کھڑا ہوں، لیکن کبھی بات ہوگی تو بات ہوگی، لیکن ابھی میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ تو بہرحال آقا نے فرمایا کہ زین العابدین کی شادی ہوگی، اس کے یہاں بھی بچے پیدا ہوں گے، اس کے یہاں ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام محمد باقر ہوگا، یعنی پر پوتے کا نام بھی رکھ دیا۔ توجہ فرمایا۔ آپ اتنی ہلکی سبحان اللہ کہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اب گلبرگہ شریف والے تھک گئے تو پھر ذکر اہل بیت مکمل ہو جانا چاہیے پھر۔ اس لیے کی بات میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں، جب میں اصلاحی بیان کرتا ہوں مجھے پرواہ نہیں ہوتی کوئی چپ ہے، بول رہا ہے، سو رہا ہے، کھا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب میں اپنے آقاؤں کا ذکر کرتا ہوں تو پھر میرا خیال ہوتا ہے سب میرے ساتھ ساتھ چلا کریں۔ لوگ کہتے ہیں ذکر اہل بیت پہ تو اتنا چلاتا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے اتنا چلاتا ہوں کہ جو نہ سننا چاہیں وہ بھی سنیں، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واز موجود ہے کہ اللہ میں نے جب انہوں نے کانوں میں روئی ٹھونس دی تو میں نے چلا چلا کر تیرا پیغام پہنچایا تاکہ نہ سننا چاہے پھر بھی سنیں۔ تو میں سنت نوح پر عمل کرتا ہوں کہ نہ سننا چاہے پھر بھی کان تک پہنچے، اس لیے کہ یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے، انشاءاللہ اسی کے صدقے میری نجات ہے۔ توجہ فرمائیں۔ فرمایا کہ پھر زین العابدین کا بیٹا ہوگا، اس کا نام محمد باقر ہوگا، اور پھر فرمایا او جابر اللہ تجھے لمبی عمر دے، ہائے 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 تمہیں لمبی عمر دے، میرا محمد باقر تمہارے گھر آئے گا، میرا بیٹا تمہارے گھر آئے گا، جب تمہارے گھر آئے تو اس کو میرا سلام کہنا، جب میرا باقر تمہارے گھر آئے اس کو سلام کہنا۔ ایک بات یہ بھی کہہ دوں، آقا کی حدیث ہے اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ حضرت جابر سے کہا، فرمایا تیری عمر لمبی ہوگی، محمد باقر تیرے گھر آئیں گے، ان کو میرا سلام کہنا۔ اب حضرت جابر کتنی لمبی عمر، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، گھر سے نکلنا بند کر دیا، چلنا پھرنا بند کر دیا، گھر ہی میں رہتے تھے، کہیں نہیں جاتے تھے، بس سارے معاملات گھر میں تھے، جس کو فیض لینا ہوتا تھا گھر آتا تھا۔ امام محمد باقر کی عمر 5 سال کی تھی کم و بیش، تو کسی نے امام زین العابدین پاک سے کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی مریض ہے، اس کو بھیجیں، شہزادے کو بھیجیں تاکہ مریض پر نظر پڑے آل رسول کی تو شفا ہو جائے۔ آپ آئیں یا ان کو بھیج دیں، تو ان کو بھیج دیا۔ شہزادے گئے مریض کی عیادت کے لیے، جس چیز کے لیے بھی۔ کسی نے کان میں کہا اس محلے میں آپ کے نانا کے صحابی رہتے ہیں اور ان کا نام جابر ہے، ملنا پسند کرو گے؟ کہا کیوں نہیں، میرے نانا کے صحابی ہیں۔ یہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان محبتیں تھی، یگانت تھی۔ پھر تینوں نے پتہ نہیں کیسا بنا کر کے پیش کیا کہ سارا توڑ مڑوڑ کر کے رکھ دیا اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے، ورنہ یہ وہ لوگ ہیں جو یک جان یک دل تھے، یہ یک جان یک دل تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی آل بھی، حضور کے اصحاب بھی ایک دوسرے سے سچا پیار کرتے۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا آپ کے نانا کے صحابی رہتے، ملیں گے؟ کہا کیوں نہیں، میرے نانا کے صحابی چلو۔ ادھر انہوں نے سواری کی باغ موڑی، میں مفہوم کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، لیکن بہرحال مضمون نفس مضمون یہی ہے، لیکن تھوڑا سمجھانے کے لیے کچھ سہارا لینا پڑتا ہے۔ اکثر اللہ وقار سب میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ کتاب میں اور خطاب میں فرق ہونا چاہیے، کتاب میں اور خطاب میں فرق، جو کتاب میں ہے وہی خطاب میں ہوگا، تو پھر لوگ ہمارے پاس سننے کیوں آئیں گے؟ وہ خود ہی پڑھنا لیں گے، بلکہ جنہیں پڑھنا آتا ہے وہ کتاب پڑھتے ہیں، جنہیں نہیں پڑھنا آتا ہے وہ خطاب کا سہارا لیتے ہیں نا۔ یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے کہہ دیا؟ تو میں نے کہا یہ وہاں سے کہہ دیا، وہ سمجھانے کے لیے خطاب کا انداز ہوتا ہے۔ جب سواری کی باغ موڑی تو شاگردوں نے حضرت جابر سے کہا نبی کے شہزادے امام حسین، ان کے شہزادے زین العابدین، ان کے شہزادے محمد باقر آج آپ کے گھر آ رہے ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ غصے میں آ گئے،
حالانکہ حضور نے کہا تھا غصے میں. کیوں غصے میں؟ وہ کیوں آ رہے ہیں؟ مجھے کہا ہوتا ان کو آنے نہیں دیتا. وہ جہاں ہے میں خود جا کر ان سے ملاقات کرتا. نبی کا شہزادہ ہے نا, عمر کا خیال نہیں کیا, صحابیت کے مرتبے پہ نہیں اکڑے. اللہ اکبر, اتنی بڑی ڈگری انبیاء کے بعد سب سے مقدس جماعت اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام کی ہے. چشم فلک نے, پشت زمین نے صحابہ سے بڑھ کر مقدس نبیوں کے بعد کسی کو دیکھا ہے نہ دیکھ سکتی ہے. اللہ اکبر. لیکن چونکہ جانتے تھے خون نبی ہے, خون نبی, خون خیر الرسل سے ہے ان کا خمیر, ان کی بیل استینت پہ لاکھوں سلام. فرمایا مجھے خود کہتے میں خود جاتا, لیکن اب وہ آ رہے ہیں, مجھے اٹھا کے کھڑا تو کرو. یہ جابر ہیں. ارے مجھے اٹھا کے کھڑا تو کرو. اور جب کھڑا کیا, حضرت جابر کی سواری نظریں کمزور ہو چکی تھی, استقبال کے لیے دروازے تک گئے. اور حضرت جابر جب نظریں کمزور ہو جاتی ہے تو پکڑنے والے اپنے انداز سے پکڑتے ہیں, وہ آپ جانتے ہیں, میں وہ بتاؤں گا نہیں. تو کیا کیا, ایسے پکڑا جھپٹ کر, ایسے جھپٹ کے پکڑا اور پکڑ کر ان کی پیشانی چومی اور ان کے بٹن کھولے, اور بٹن کھول کر سینے کا یہ حصہ, اس پر انگلیاں ملی اور انگلیاں مل کے سونگا. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان. یوں سینے پہ ملا اور سونگا اور مسکرائے, اور اس کے بعد پھر ان کی گردن کو قریب کر کے کان میں کچھ کہا. وہ اتنا ہنسے کہ ان کی داڑھیں نظر آنے لگے. وہ بھی چلے گئے, یہ بھی اندر آ گئے. شاگردوں نے پوچھا یہ مل کے کیا سونگ رہے تھے؟ کہا واللہ, اللہ کی قسم میرے شاگردوں, جو خوشبو نبی میں سونگتا تھا وہی خوشبو میں نے آل نبی میں سونگی. خوشبو وہی ہے. اسی لیے بیدم شاہ وارسی نے بڑی دمدار بات کہی ہے, کہتے ہیں شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے, شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے, کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول. اگر آنکھیں سلامت ہے ایمان کی تو آج بھی رنگ علی نظر آتا ہے, اور ایمان کی ناک سلامت ہے تو آج بھی بوئے رسول سنائی دے. بس ایمان کی ناک ہو, ایمان کی آنکھ ہو, کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول. تو کہا میں نے وہ سونگا. تو کہا اب میرے کفن کا انتظام کر لو, کیونکہ اب تک زندگی کی گارنٹی تھی. حضور نے کہا تھا, حضور نے کہا تھا کہ تیرے گھر باقی رہیں گے. تم یقین تھا جب تک باقی رہیں گے نہیں میں جاؤں گا نہیں. اب باقر آ گئے. اور ادھر امام باقر سے کسی نے پوچھا آپ اتنا کیوں ہنسے شہزادے, کبھی ایسے نہیں ہنستے. کہا کہ اس لیے ہنسا, انہوں نے میرے کان میں کہا آپ کے نانا نے آپ کو سلام کہا ہے. یہ اہل بیت سے محبت کا انداز ہے. بات ختم کرتا ہوں. محبت کے کچھ تقاضے, آخری بات سمیٹتے. محبت کے کچھ تقاضے ہوتے. حضور نے محبت کی تعلیم دی, محبت کا. ہاں بولوں گا جی. شکریہ. مخدوم صاحب فرما رہے ہیں, صاحب فرما رہے ہیں کہ ان پہ چھوڑ دیا جائے. میں ان پہ چھوڑتا ہوں, کب تک بلواتے ہیں. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی. توجہ فرمائے. محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی نقل کرتا ہے, جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی فکر کو اپناتا ہے, جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی سوچ کو اپناتا ہے, جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے نظریات کو اپناتا ہے, جو جس سے نظر کرتا ہے, جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے سوا اس کو کوئی نظر ہی نہیں آتا. حضور نے محبت 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 اہل بیت کی اتنی تعلیم کیوں دی؟ اس لیے کہ جانتے تھے نگاہوں میں سارا منظر تھا. جو قیامت تک کے حالات بتائیں کہ کیا سن 61 ہجری کے حالات ان کے سامنے نہیں ہوگی. میرے بھائیوں, حضور نے کربلا
ایک ایک واقعہ گھر والوں کو اتنی تفصیل سے بتایا تھا کہ اگر آپ نے علماء سے سنا ہوگا تو کہاں پر کون سی بوڑھی عورت کھانا لے کر آئے گی حضور نے یہ تک بتا دیا. کون سی بوڑھی عورت اس مقام پر کھانا لے کر آئے گی حضور نے یہ تک بتا دیا تھا. اور پھر سیدنا ابن عباس کہتے ہیں نبی کے گھر کا بچہ جانتا تھا کہ امام حسین کربلا میں شہید ہوں گے. یہ اچانک کا کوئی حادثہ نہیں تھا, یہ تو حضور نے بہت تفصیل سے بتایا. تو حضور کی نگاہوں میں تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ دین پہچاننے کے لیے لوگ یزید کو کھڑا کریں گے تاکہ حضور کی محنتوں کا خاتمہ کیا جا سکے. اس لیے امام نے فرمایا اہل بیت سے محبت کرنا, اور بلکہ یہ تک کہا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, دو بھاری, ان کا دامن پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے. مطلب گمراہی سے بچنا ہے تو دیکھنا پڑے گا اہل بیت کدھر ہے. ہر ایک کو چیک کرنے کے لیے اس کا حق پہ ہونا دیکھا جائے گا, لیکن حق کو چیک کرنے کے لیے علی کا ہونا دیکھا جائے گا. ہاں, ہمیں پتا کرنا ہے کہ حق پہ کون. اللہ وقار حق پر ہے نہیں, مفتی عبدالرشید صاحب حق پہ نہیں, مفتی مولانا تنویر صاحب ہے, فلاں صاحب حق پہ نہیں. دلیل لاؤ, دلیل لاؤ, دلیل لاؤ. لیکن جب حق کو چیک کرنا ہوگا تو پھر یہ دیکھیں گے علی کدھر ہے, میرا مولا کدھر ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا الحق مال علی وعلی جن مال حق. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا اے اللہ میرا علی جدھر جدھر جائے حق ادھر ادھر جائے. ایک سن لے جملہ, خانقاہ کی وجہ سے کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن بزرگوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, کوئی بری بات نہیں. اب کوئی غیر حلالی ہی ہوگا جو یزید کو حق پر کہے گا. یہ مولانا کہتے ہیں یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں. میں نے کہا مبارک ہو, جب تمہارا امیر ایسا ہے تو تمہارا کیریکٹر کیسا ہوگا ہم جان گئے. اور تم مومنوں کا تمہارا امیر یزید ہے نا, ہم مومنوں کا ہمارا امیر حسین ہے. اور پھر تو اپنے خیمے کا اندازہ کر, ہم اپنے خیمے کا اندازہ کرتے ہیں. یزید کے بعد اس کے 4 بیٹے یا 6 بیٹے یا 8 بیٹے, اس کے بعد سب سناٹا ہے. امام حسین کا ایک بیمار زین العابدین, اور اس کے بعد پھر محمد باقر, جعفر, صادق, علی, رضا, تقی, نقی, حسن عسکری, غوث اعظم, غریب نواز, بندہ نواز, حتیٰ کہ امام مہدی تک دیکھ لے. ارے نادان, جس کے بچے اتنے اچھے ہیں, جس کے بچے اتنے اچھے ہیں, ان کا بابا حسین کیسے کردار کا مالک. تیرا یزید تجھے مبارک, ہم کس نے روکا, یہ تو نصیب کی بات. میرے ایک بھائی نے کہا وہ فلاں آپ کا دوست کہہ رہا تھا کہ امین القادری جو ہے وہ شہادت بیان کرتا ہے تو روتا ہے. میں نے کہا ہاں روتا ہوں. کہا کیوں روتے ہو؟ میں کہا میں تو نہیں روتا, وہ آ جاتا ہے. تو بولے نہ رویا کر. میں نے کہا یہ تو نصیب کی بات ہے. کوئی غزل سن کے روتا ہے, کوئی سیریل میں ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کے روتا ہے, اور کسی کو حسین پاک کی محبت میں رونا. نصیب ہے, اپنے اپنے نصیب ہے. مجھے نہ روکو, اس لیے کہ اگر ہم ریا کریں تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے, لیکن اگر امام علی مقام کی محبت, ارے تیرا باپ مرے تو تیرے آنسو نہیں تھمتے. غور کر, ایسے روتا ہے کہ روتے روتے بے ہوش ہوتا ہے. کیوں رو رہا ہے؟ کہ باپ کی محبت میں. جب تو باپ کی محبت میں پابند نہیں ہے تو جس کی محبت کے لیے حضور نے کہا کہ میرے بعد میری طرح ان سے محبت کرنا. کیا آقا نہیں روئے؟ سب سے پہلے جس نے کربلا بیان کیا اس خطیب کو جبریل امین کہتے ہیں, اور جس نے سب سے پہلے کربلا سنا اس سننے والے سامع کو سید المعصومین محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جبریل بیان کر رہے تھے وہ بھی رو رہے تھے, رسول اللہ سن رہے تھے وہ بھی رو رہے تھے. دیکھ لیں, آپ مشکات اٹھا کے پڑھ لیں, ترمذی اٹھا کے پڑھ لیں, حضور علیہ السلام نے رویا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے.
اور بلکہ بعد شہادت سے پہلے بھی رویا، شہادت کے بعد بھی رویا۔ ابن عباس نے وہ خواب بیان کیا، ام المومنین ام سلمہ نے وہ خواب بیان کیا۔ لوگ کہتے ہیں خواب ہے، میں نے کہا صحابی جب خواب بیان کر دیتا ہے اصول حدیث کے مطابق پھر اس کی حیثیت خواب کی نہیں رہتی، اس کی حیثیت حدیث کی ہو جاتی ہے۔ جا کے پوچھو علماء سے، ورنہ اگر خواب ہی تھا تو کیا بات ہے احسن القصص کی؟ پھر ایک خواب پر پوری سورت نازل ہو رہی ہے، ایک خواب پر پوری سورت نازل ہو رہی ہے اور اس کو احسن القصص کہا جا رہا ہے۔ کیا باتیں کرتے ہیں لوگ، لیکن یہ نصیب کی بات ہے۔ تو میں بات کو کر رہا تھا، جو جس سے محبت کرتے اس کی نقل کر۔ جانتے تھے حضور یزید کو ہیرونا کے پیش کیا اور وہ محرمات کے ساتھ نکاح کی باتیں کرے گا، وہ سب آپ سنتے ہیں بار بار۔ بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، بانسری میں شراب پیتا تھا، سوتیلی ماں کو بھی اس نے گندی نظر سے دیکھا۔ حالانکہ میں کوئی تفصیل اس کی نہیں پیش کر سکتا، لیکن تاریخ بڑی ہوئی ہے۔ خود کی سوتیلی ماں کو وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، اور اس کے بابا اس پہ بہت دکھی بھی ہوئے، ان کو پتہ چلا۔ ہاں، بلکہ بڑھاپے میں اس نے باپ کو وہ دکھ دیے کہ اس کو بھی بیان نہیں ہو سکتا۔ میں اس پہ کوئی، میرا عنوان ہی وہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ سننا بدایہ نہایہ اٹھا کر دیں، ابن جریر کو دیکھیں، ابن اسیر کو دیکھیں، تاریخ کامل والے کو، ان کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت خواجہ حسن نظامی نے جو کتابیں لکھی ہے یزید کے کردار، اس کو دیکھیں۔ انہوں نے جب وہ بہت بعض باتیں بہت محققانہ انداز میں کیا، وہ انہی کا حصہ ہے۔ آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنا گندا آدمی، بلکہ شیخ محقق تو یہاں تک کہتے ہیں اس نے اماں عائشہ صدیقہ کو بھی گندی گالی دی۔ وہ گالی میں بیان ہی نہیں کر سکتا، میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ گالی میں بیان کروں۔ آپ غور فرمائیں۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ کون ہے؟ کائنات میں ایک ایسی خاتون ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا ہے، جس کی تطہیر میں آیات قرآنیہ 10 آیتیں کم و بیش سورۃ النور کی نازل ہوئی ہے۔ اندازہ فرمائیں، جسے تنہا اللہ اکبر یہ شرف حاصل ہے حضور کی ازواج میں کہ وہ کنواری رسول اللہ کے نکاح میں آئی ہے۔ ان کی فضیلت ہے حضور اور آقا نے فرمایا جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے، ویسے عائشہ کی فضیلت عورتوں پر۔ حدیث ہے بخاری شریف۔ تو بہرحال ان کو بھی اس نے نہیں چھوڑا، گالی بہت گندی گالی، اس کی طرف بھی نہیں جاتے، وہ عنوان بھی نہیں ہے۔ ورنہ اگر وہ گالی میں بیان کروں پھر مجھے اس پر بہت آپ کے سامنے دلیلیں پیش کر کے پھر آپ کا ذہن صاف کرنا، لیکن یہ ام المومنین کو بھی گالی دی اس نے، اور بہت گندی سی یہ تھا یزید۔ اب حضور نے فرمایا اہل بیت سے جڑے رہنا، جڑے رہنا، جڑے رہنا۔ اہل بیت کی فکر کیا تھی؟ بس ایک ہی فکر۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ تو تخت کے لیے گئے تھے، تاج کے لیے گئے تھے۔ میں نے کہا یہ جو ان کے بیٹے لوگ ہیں نا، ان لوگوں نے کبھی تخت و تاج پہ نظر نہیں کی۔ یہ لوگ بادشاہ نہیں بنے بلکہ بادشاہ گر بنے۔ تو جب بیٹے بادشاہ گر تھے، بیٹے بادشاہ گر تھے تو بابا کو کیا ضرورت تھی تخت کی؟ ارے تخت کی اوقات کیا ہے؟ جب رسول اللہ کے کندھوں پہ بیٹھ گئے تو اب تخت کی اوقات، حضور کے سینے پہ بیٹھ گئے تو تخت کی اوقات کیا ہے؟ تخت کی حیثیت۔ ارے ان کے بیٹوں کا تو یہ حال ہے کہ سیدنا صابر پاک کلیری حضرت شیخ زکریا ملتانی کے بیٹے آئے، بادشاہ کے نوکری کرتے تھے، صرف معانقہ کر لیا تو کہا کہ وہ تو بادشاہ کا نوکر ہے، جبہ اتار کے صدقہ کر دیا کہ بادشاہ کے نوکر سے میرا جبہ ٹچ ہو گیا، اس لیے یہ فقیروں کے پاس ہونا چاہیے۔ کسی نے چگلی لگا دی شیخ زکریا کے شہزادے کو کہ دیکھو صابر پاک نے جو معانقہ کیا جبہ اتار کر کے دے دیا۔ کہا وہ شہزادہ رسول ہے، ان کا تقوی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جس کے باپ نے دنیا کو 3 طلاق دے دیا اس کے بیٹے ایسے ہی ہونے چاہیے۔ مولا کائنات کہا کرتے تھے میں نے دنیا کو 3 طلاق دے دیے، تو باپ کی طلاق دی ہوئی سے کیا کوئی نکاح کرتا ہے کبھی؟ یہ حسینی لوگوں کا مزاج نہیں ہے، یہ تو کسی اور طرف کا معاملہ ہے۔ یہ حسینی لوگوں کا مزاج چھوڑیے۔ تو مولا علی کہا کرتے تھے دنیا دور ہٹ، مجھے دھوکہ نہ دے، کسی اور کو دھوکہ دے۔ دنیا مولا کائنات کہتے تھے تجھے 3 طلاق دے چکا اور 3 دیا، کہا کبھی رجوع نہیں کرو، اس لیے کہ 3 کے بعد رجوع کا معاملہ ہی ختم ہو جائے، یعنی غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے نزدیک صرف دین تھا، دین 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 کی حفاظت۔ امام چاہتے تھے کہ ہم
احتجاج ریکارڈ کرائیں. کون رہے گا، کون کٹے گا، کون بچے گا، یہ تو حضور سب بتا چکے تھے. لے امام کربلا میں پہنچے. لوگ کہتے ہیں کسی نے ساتھ نہیں دیا. یہ بات مجھے صحیح نہیں لگتی. میں بات سمیٹتے کر رہا ہوں، آپ تھکے نہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں لگتی. کسی نے ساتھ نہیں دیا. ایک بات بتاؤں، انہوں نے ساتھ کسی کا لیا نہیں. ہاں، ساتھ دیا نہیں، ایسی بات. ایک بات آپ سے کہتا ہوں، یہ سید علی میاں صاحب ہیں، کہ علی الحسینی صاحب ہیں. امام حسین کے نام پہ انہوں نے بلایا تو آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. تو حسین کا بیٹا اگر حسین کے نام پہ بلائے تو لوگوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں رہتی. اگر کربلا میں خود امام حسین بلا لیتے، اندازہ فرمائے نا، واللہ اگر بلا لیتے نا، لوگ روحوں کی دنیا چھوڑ کے آتے، لوگ ارواح کائنات چھوڑ کے آتے. آپ کہیں گے یہ کیا بڑی بات کہہ دی تو نے. میں نے کہا ہاں، جب غوث اعظم نے کہا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، تو کیا روحوں کی کائنات چھوڑ کر کے نہیں آئے؟ جب کچھ جس کے سامنے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا، جب ان کے سامنے گردن جھکانے کے لیے لوگ روحوں کی دنیا چھوڑ کے آتے ہیں، تو کیا اگر باپ بلا لیتا تو گردن کٹانے کے لیے نہیں آ جاتے؟ بات یہ تھی کہ بلایا ہی نہیں میرے امام نے، اس لیے کہ اس میں بھی کوئی حکمت تھی. بلایا ہی نہیں، ورنہ. اور پھر اس کے بعد کربلا میں جو دردناک شہادتیں ہوئی ہیں وہ ہمیں جھنجھوڑتی ہے، خون کے آنسو رلاتی. اگر دو بات سننا چاہتے تو دو بات پڑھ کر کے بات مکمل کرتا ہوں. کہیں تو مکمل کرنی پڑے گی. آپ کو احساس ہونا چاہیے، ہمیں احساس ہو کہ آج ہم نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں، حرام کھانے بھی کھا رہے ہیں، جرائم بھی کر رہے ہیں. 80% مسلم جوانوں کے موبائل کے اندر گندی فلمیں اور گندی چیزیں بھری ہوئی ہیں. پچھلے کچھ سالوں میں سروے رپورٹ آئی کہ انٹرنیٹ پر گندی فلمیں سب سے زیادہ کہاں دیکھی جاتی ہے، تو ایک ایسے ملک کا نام آیا جو 70 سال پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنایا گیا تھا. کتنے شرم کی بات ہے، کتنے شرم کی بات ہے. یہ جب رپورٹ لی گئی کہ سب سے زیادہ شادی شدہ عورتیں افیئر کہاں کرتی ہے، تو اسی ملک کا نام ہے. کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے، لیکن انٹرنیٹ کی رپورٹ ہے. اندازہ کریں کتنی گندی سی بات ہے. تو کس کے نقش قدم پہ ہو، یزید کے یا امام حسین کے؟ امام حسین کے یہاں تو نگاہوں کا تقدس ہے. اور وہاں ایک بات آپ سے عرض کروں، سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے اس نظریے میں، نظریہ حسینی میں، تو وہ دین ہے. دین سے بڑی وہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں. آپ سے پوچھتا ہوں اس کا ثبوت کیا ہے؟ دیکھو، بیٹے سب کو اچھے لگتے ہیں، بیٹے سب کو اچھے لگتے ہیں، آپ کو بھی مجھے بھی. بیٹا کالا بھی ہونا اچھا لگتا ہے، نکٹا بھی ہو تو اچھا لگتا ہے، کانا بھی ہو تو اچھا لگتا ہے. لیکن حسین میرے مولا تمہاری عظمتوں پہ قربان، تمہارا شہزادہ تو ہم شبیہ پیغمبر تھا، ہم شبیہ رسول. اور مدینے والوں کا حال یہ تھا، جب حضور کی یاد آتی تھی تو کہتے تھے علی اکبر شہزادہ کہاں ہے، اور مولا علی اکبر کی زیارت کرتے تھے. مورخین نے لکھا ہے صرف صورت حضور کی طرح نہیں تھی، سیرت بھی ویسی، حتیٰ کہ آواز بھی ویسی تھی. لیکن جب دین کی بات آئی تو امام حسین کی طرف دو چیزیں تھیں، ایک دین بچانا اور ایک بیٹا بچانا. کون سا بیٹا؟ تصویر پیغمبر، ہم شبیہ رسول. پہلی بات تو اب ہم شبیہ رسول کسی گھر میں پیدا ہو بھی نہیں سکتا. امام حسین سے جب امام علی اکبر نے کہا ابا میں جاؤں گا میدان میں، امام نے کہا کیا کہتے ہو، تصویر مصطفیٰ کو ریگزار پہ بکھیر دوں؟ کیونکہ جب نانا کا وصال ہوا تھا اور نبی کے گھر والے حضور کی زیارت کرنا چاہتے تو تمہاری دادی سیدہ فاطمہ کو دیکھ گئی، کیونکہ وہ ہم شبیہ پیغمبر تھی. جب سیدہ چلی گئی تو تمہارے بڑے ابو امام حسن کو دیکھ گئی، اور تمہارے بڑے باپ کے بعد تمہارے تایا کے بعد ہم شبیہ پیغمبر کو اس خاندان میں تو وہ صرف تم ہو. تمہیں بھیج دوں؟ بابا دین کے لیے جانا چاہتا. دین کا نام سنا تو میرے امام نے کہا ہر باپ اپنے 18 سال کے بیٹے کو شادی کا دولہا بناتا ہے، آج حسین اپنے بیٹے کو شہادت کا دولہا بنائے گا. امام حسین کی شہادت کو صرف شربت اور کھچڑے پہ تولنے والوں ذرا غور تو کرو، ذرا غور تو کرو. ہم نیاز نذرانے کے مخالف نہیں ہو بھی کیسے سکتے؟
لیکن شربت کے اوپر خون حسین تول رہے ہو. اگر 7 سمندروں کا پانی بھی شربت میں تبدیل کر دو گے تو مولا علی اصغر کے حلق سے نکلنے والے ایک خون کے قطرے کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا. یہ کون کتنی ہلکی باتیں کرنے لگی ہے. اتنی بڑی قربانیوں کو رسومات کے ایک چکی میں پیس رہے ہو. اتنے قیمتی خون کو اتنا ہلکا کر رہے ہو. سوچو امام علی مقام نے کہا ہر باپ کیا گزرتی ہوگی امام حسین کے دل پہ. اگر اپنا بچہ تیز رفتار کے ساتھ بائک چلا کر کے نکلتا ہے نا تو کہیں دل نہیں لگتا. بار بار فون میں کہو بیٹا بائک ذرا دھیرے چلایا کرو. بچہ کس کو پیارا نہیں ہوتا. لیکن جب اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھ رہے تھے اور تلوار ہاتھ میں دے رہے تھے اور گھوڑے پہ بٹھانے سے پہلے اپنی بیویوں سے اور اپنی بہنوں سے کہہ رہے تھے اس سے مل لو، اس سے مل لو، ان کی اور تمہاری یہ آخری ملاقات. کیا گزری ہوگی ان کے دلوں، ان کا حال کیا ہوا ہوگا. تصویر پیغمبر جا رہا ہے آخری ملاقات. اور جب گھوڑے پہ بیٹھ کر مولا علی اکبر چلے ہیں تو امام حسین نے کہا ایک بار پلٹ تو صحیح، تصویر مصطفیٰ کو آخری بار دیکھ سو. ایک بار پلٹ، پھر پلٹے، پھر جانے لگا ایک بار اور پلٹ جا. غور تو کرے، توجہ تو کرے نا، اندازہ تو کرے نا. کوئی ان قربانیوں کا کوئی اندازہ، کوئی مول ہے. اور پھر جب علی اکبر شہزادہ میدان میں آئے، حمید بن مسلم جو یزیدیوں کے لشکر میں تک کہتا ہے اتنا خوبصورت وہ جوان تھا کہ اس کے چہرے کی روشنی سے کربلا کے ریگزار چمک اٹھے. یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، کوئی ناول نہیں ہے. حمید بن مسلم یزیدیوں کے لشکر سے کہہ رہا ہے اتنا خوبصورت تھا وہ شہزادہ. اور جب اس نے کہا نا کون ہے میرے مقابلے کا، کوئی ہمت نہیں کرتا تھا. پھر وہ خود ہی گھسا وہ شہزادہ اور اس نے لوگوں کے ٹکڑے کے. پھر واپس پلٹ کے کہتے بابا زندگی میں جو مانگا جملے پورے ہونے سے پہلے آپ نے دیا. آج اپنے علی اکبر کو پانی پلا دے بابا. بابا اگر 2 قطرے پانی پلا دیں گے میں پھر لڑوں گا، ان کو جانے نہیں دوں گا. میرے آقا امام نے اپنے سینے سے لگا کے کہا کہ یہ نانا جان کی انگوٹھی ہے. انگوٹھی اتاری، کہا اس کو منہ میں رکھ لو. نانا کی انگوٹھی سے، ساقی کوثر کی انگوٹھی سے تمہیں راحت مل جائے گی. بالآخر گئے تو مختصر یہ کہ چاروں طرف سے گھیر لیے گئے. اور گھیرنے کے بعد ابن عساکر کی روایت کے مطابق ایک نیزہ 18 سال کے جوان علی اکبر کے سینے میں لگا اور حسین کا چاند گہنا کر زمین پر آئے. جب زمین کی طرف آئے تو کہتے ہیں بابا میری خبر لیجیے. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جیسے یہ شہزادہ علی اکبر نے کہا بابا میری خبر لیجیے تو حسین ان کے جسم کی طرف ایسے دوڑے جیسے کوئی چیل اپنے شکار کی طرف دوڑتا ہے یا کوئی عقاب اپنے شکار کی طرف دوڑتا ہے. کہا کہ جب غبار چھٹا میں نے دیکھا تو علی اکبر شہزادہ زمین پہ اپنے پیر رگڑ رہے تھے. وہ خوبصورت سا شہزادہ زمین پہ اپنے پیر رگڑ رہے تھے اور امام حسین ان کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر غبار صاف کر رہے تھے. اور جب غبار صاف کیا تصویر مصطفیٰ پر سے، آنکھیں کھولی، پھوٹ پھوٹ کر روئے اور رونے کے بعد کہا اللہ ان پہ رحم نہ کرے جس نے تجھے قتل کی. تصویر مصطفیٰ مٹا دی. اور اس کے بعد پھر جب شہزادے نے اپنے باپ کی ہاتھوں کی ٹھنڈک کو اپنی ماتھے پہ محسوس کیا، آنکھیں کھولی اور کھول کے کہا بابا بہت تکلیف ہو رہی ہے، بابا بہت تکلیف ہو رہی ہے، میرے سینے سے نیزہ نکال دے بابا. بابا اگر آپ نیزہ نکال دیتے ہیں تو میں پھر لڑوں گا انشاءاللہ، پھر لڑوں گا، انہیں واپس نہیں جانے دوں گا. بابا 56 سال کے باپ نے اپنی قوت کو اکٹھا کیا اور شہزادے کے سر کو کربلا کے ریت پہ رکھا اور اپنی طاقت اکٹھا کر کے جب آپ نے سینے سے، علی اکبر شہزادے کے سینے سے جب نیزہ کھینچا تو وہ ایک چیخ تھی جو علی اکبر پاک کے حلق سے نکلی اور کربلا کے ریگزاروں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی. لیکن ابن عساکر لکھتے ہیں کہ 56 سال کی عمر میں پہنچنے تک امام حسین کے ایک بھی بال ابھی تک سفید نہیں ہوئے تھے. لیکن جب سینے سے نکالا ہے نیزہ اور نیزے کو دیکھا تو نیزے کی انی پر
علی اکبر شہزادے کے دل کا ٹکڑا گیا تھا. شہزادے کے دل کا ٹکڑا جب نیزے کی علی پر دیکھا برداشت نہ کر سکے, اور اس کے بعد اللہ اکبر لاشیں کو اٹھایا اور لاش اٹھا کر کہتے مولا یہ 18 سال کی خوبصورت قربانی جو تیرے نبی کا ہمشبی تھا اس قربانی کو قبول فرما. جب خیمے تک پہنچے لاشا لے کر تو سیدہ شہربانو کہتی ہے زینب پاک سے حسین آ رہے ہیں. تو زینب پاک کہتی ہے شہربانو 18 سال کے بیٹے کی شہادت نے میرے بھائی کو آج بوڑھا کر دیا. اولاد والے سوچو یہ دین کے لیے قربانی, دین کے لیے انہوں نے قربانی دی. پھر اس کے بعد جو ہوا سو ہوا. جو اینڈ ہوتا ہے میں نے آپ کے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ حضور کے گھر کے بچے کو ایک ایک ایسی بات بتائی گئی تھی کہ کب کہاں کیا ہوگا. تو کہا جاتا ہے, لکھا جاتا ہے کہ کربلا میں جب امام شہید ہو گئے تو شمر نے اور عمر سعد نے اعلان کیا ان کی لاشوں کو کون کچلے گا. ایک ایک لاش کو کچلنے کے لیے 10 گھوڑے اکٹھا کیے, کپڑے تک اتار لیے. اقبال نے کہا تھا غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. کپڑے تک اتار لیے اور ایک لاش کو 10 گھوڑوں سے کچلا, سر کاٹ لیے, خیمے بھی جلا دیے, بیبیوں کے زیور تک چھین لے, حتیٰ کہ ان کے دوپٹے تک. جب سیدہ زینب کے دوپٹے کو انہوں نے چھیننا چاہا تو آپ نے کہا شمر حد ہو گئی, نبی کی بیٹیوں کے دوپٹے چھین رہے ہو. میرے ہی نانا تو تھے نا جب حاتم تائی کی بیٹی بغیر دوپٹے کے ننگے سر لائی گئی تھی تو میرے نانا نے اس کے سر پہ چادر ڈالی تھی اور چادر ڈال کر بتایا تھا بیٹی اگر کافر کی بھی ہو تو بیٹی بیٹی ہوتی. جس نے کائنات کی عورتوں کو چادر دی آج ان کی بیٹیوں کی چادر تک چھین لی گئی. سیدہ سکینہ کی بالیاں ایسے کھینچی کان تک کٹ گئے. ننھی شہزادی کو یوں لگا یتیموں پر تو کافر بھی رحم کرتے ہیں, کہنے لگی میں حسین کی یتیم ہوں نا, مجھ پہ رحم کرو. تو یہ سن کر ان کے چہرے پہ یوں تماچے مارے گئے. یہ حال کیا گیا اور اللہ اکبر پوری رات کھلے آسمان کے نیچے اہل بیت کو ڈال دیا گیا. لیکن یہ بھی خاص بات ہے, اس میں عصر کا وقت بھی آیا, مغرب کا وقت بھی آیا, عشاء کا وقت بھی آیا. اسی حالت میں بھی خاندان نبوت نے نماز ادا. جب صبح ہوئی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی, پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی. یہ سب دین کے لیے ہو رہا ہے. اگر آج آپ فلم دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی رسم کے طور پہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں, جب فلم دیکھنے کو دل چاہے ان قربانیوں کو یاد کر لیں. جب عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کو دل چاہے تو پھر ان قربانیوں کو یاد کر لینا. جب نماز ترک کرنے کو دل چاہے تو ان قربانیوں کو یاد. یہ قربانیاں صرف بیان کے لیے نہیں ہے, یہ پیروں میں زنجیر بن جائے گی انشاءاللہ اگر آپ اس کو یاد کریں گے گناہ کرتے وقت. پھر دل نہیں چاہے گا گناہ کرنے کا. اللہ اکبر. تو جب صبح ہوئی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی. جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے تھے آج ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. کس کے لیے؟ امام زین العابدین جو بیمار ہے کئی دن کے اور 4 دن کے بھوکے ہیں, گلے میں توق ڈالا گیا اور اونٹ کی نکیل زین العابدین کے ہاتھ میں پکڑائی گئی ہے. یہ حال کیا گیا ہے. اللہ اکبر. یہ کیفیت کی گئی ہے. اور جب اٹھنے کی طاقت نہیں تھی تو چابک مارا جاتا تھا. یہ کیفیت تھی, یہ حالت تھی امام زین العابدین. لیکن پھر بھی گر جاتے تھے زمین پر تو پھوپھی اور بہن کے ساتھ گھوڑے پہ باندھ کر کے ڈال دیا گیا. اب توجہ کرنا, بات کا اینڈ کا حصہ آتا ہے. اللہ اکبر. کیا پیغام مل رہا ہے کربلا سے, کیا پیغام مل رہا ہے کربلا کے میدان سے, پیغام کیا مل رہا ہے. پھر کیا ہوا جب ننگی پیٹوں پر ان کو بٹھا دیا گیا. سیدہ زینب نے کہا کہاں لے جاتے ہو؟ کہا کوفہ. ٹھیک ہے چلیں گے, لیکن ایک شرط ہے, جو لاشیں کٹی پٹی پڑی ہیں وہاں کے قریب سے لے کے چلو, آخری مرتبہ کٹی ہوئی لاشیں تو دیکھ لو. جب وہ قافلہ
کٹی پٹی لاشوں کے قریب سے گزرا تو سیدہ نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا، کہا یا محمد یا محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آپ پر درود و سلام ہو۔ اپنی اولاد کی خبر تو لیجئے، جس حسین کو سینے پہ بٹھاتے تھے، جس کے لیے سجدے طویل کرتے، جس کو کندھوں پہ بٹھاتے تھے، جس کے لیے کہا حسین منی مانا من الحسین، آج اس کو کفن بھی میسر نہیں، آج اس کو قبر بھی میسر نہیں۔ اور اس کے بعد اتنا روئی کہ دوست و دشمن سب رو پڑے۔ پھر اس کے بعد یہ قافلہ کوفہ روانہ ہوا۔ جب کوفہ روانہ ہوا تو ہر جو بستی آتی تھی اس میں گھما گھما کے لے جاتے تھے۔ بہرحال کوفہ پہنچتے پہنچتے مزید 3-4 دن اور لگ گئے۔ اس درمیان میں نہ کوئی کھانا کھایا ان لوگوں نے، نہ ان کا پانی قبول کیا۔ یعنی کربلا کے 3 دن، 11 محرم کا 4تھا دن، اس کے بعد 3 دن اور پکڑ لیں، کتنے دن ہو جاتے ہیں؟ 7 دن ہو جاتے ہیں۔ ان 7 دنوں کے بعد یہ میں تو بہت کم کر کے بیان کر رہا ہوں، اور بھی دن آپ لگ سکتے ہیں، گنیں گے باریکی سے۔ تو جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا، کوفہ میں یزیدی گنڈوں نے اعلان کیا کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو رستے میں لوگوں کا مال لوٹتے تھے، لٹیرے تھے، ہم نے ان کو مار ڈالا ہے اور ان کی بیوی بچوں کو قیدی بنا کے لا رہے ہیں، قیدیوں کا تماشا دیکھنے آ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ اہل البیت کو لا رہے ہیں، جانتے تھے کہ اگر یہ کہیں گے تو ان کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، تو کہہ رہے تھے کہ لٹیرے کی اولاد آ رہی ہے، معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ ان کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی کوفیوں کی، اور ان کے مرد زمین پہ پھیل گئے، اور ایک طوفان بدتمیزی تھا۔ تو چونکہ کوفہ میں مولا علی رہ چکے تھے، عورتیں ہوتی ہیں، عورتیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں عقیدے اور عقیدت کے معاملے میں، تو عورتوں نے سوچا کہ قیدیوں کو صدقہ دینے کی فضیلت مولا نے زیادہ بیان فرمائی، تو یہ قیدی ہیں، کسی کے بھی ہیں لیکن ہیں تو قیدی، ان کو صدقہ دو۔ تو صدقہ کر کے روٹیاں اور کھجور ان پہ پھینکنے لگے۔ اب یہاں رک کر کے بس اینڈ ہوتی ہے بات، پیغام کربلا کا آخری حصہ۔ 7 دن کی بھوک ہے اور 7 سال کی بچی ہے، اور صدقے کے نام پہ روٹی گود میں آتی ہے، کھجوریں گود میں آتی ہے۔ تو اپنی پھپھی سے پوچھتی ہے، پھپھی جان ہم تو آل محمد ہیں نا، ہم پہ صدقہ حرام ہے، تو کیا 7 دن کے بعد کیا صدقہ ہم پہ حلال ہو جاتا ہے؟ ہم دین بچانے نکلے، ہمارے گھر میں دین نہیں۔ دین وہی بچا سکتا ہے جس کے گھر میں دین، جس کی 7 سال کی بچی کے تقوی کا یہ عالم ہو۔ اس امام حسین کے سید الشہداء کے تقوی کا عالم کیا ہوگا؟ 7 سال کے بچے کچھ نہیں جانتے، 7 سال کے بچے حرام و حرام میں، حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں جانتے، لیکن یہ اولاد حسین ہے۔ جب سیدہ سکینہ نے پوچھا، پھپھی امی 7 دن کی بھوک کے بعد حرام صدقہ حلال ہو جاتے ہیں آل محمد پر، سیدہ زینب کا جواب بھی سنیں، اس لیے کہ وہ تھی علی کی بیٹی، وہ تھی ثانیہ زہرا۔ کوفہ میں سب سے پہلے جس نے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے اسے زینب بنت علی کہتے ہیں۔ 7 سال کی عمر میں جس نے قرآن حفظ کیا ہے اسے زینب بنت علی کہتے ہیں۔ اگر آپ کے علم میں یہ ہے، امام حسن کے کان میں، امام حسین کے کان میں رسول اللہ نے اذان دی، اقامت پڑھی، گھٹی دی، تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایسی خاتون ہے سیدہ زینب کہ ان کے کان میں بھی رسول اللہ نے اذان دی ہے، ان کے کان میں اقامت رسول اللہ نے پڑھی ہے، اور ان کو بھی گھٹی دے کر کہا اس کا نام زین اب ہے، زین اب ہے اس کا نام، مطلب اپنے باپ کی زینت، جس سے باپ کی عظمت کو 4 چاند لگ جائیں وہ بیٹی ہے، یہ ہے سیدہ زینب۔ پھر سیدہ زینب نے کیا کہا، بیٹی 7 دن کے فاقوں کے بعد حرام حلال ہوتا ہے، یہ تو اہل رخصت کے لیے ہے، لیکن اہل عزیمت کے مسافروں کی منزل کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ یہ سیدہ زینب کا جواب، رخصت والوں کے لیے تو حلال ہے، لیکن عزیمت کی منزلوں کے مسافروں کی منزلیں جدا ہے۔ اب یہاں میں عرض کروں گلبرگہ شریف والوں، بندہ نواز کے پڑوس میں رہنے والوں، صدقہ تو صرف آل نبی پہ حرام ہے لیکن ہے پاک، صدقہ صرف آل نبی پہ حرام ہے لیکن ہے پاک۔
سود تو پوری امت میں حرام ہے. آل نبی جب 7 دن کی بھوک کے بعد صدقہ نہیں کھاتے تو تم اے سی اور پنکھوں میں رہنے کے بعد اور کاروں میں گھومنے کے بعد سود کس منہ سے کھا لیتے ہو اور اپنے آپ کو حسینی کیسے کہتے ہو؟ اور سنو، سود کھانا بھی حرام ہے اور سور کھانا بھی حرام ہے، لیکن سور کھانے سے بڑا جرم سود کھانا ہے، کیونکہ اللہ نے سور کھانے والوں کے لیے قرآن میں جنگ کا اعلان نہیں کیا، لیکن سود کھانے والوں کے لیے قرآن میں جنگ کا اعلان کیا ہے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کس دین پر ہو؟ امام حسین کے دین پر ہو یا یزید کے نقش قدم پر ہو؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آوارگی کرتے رہو گے، جرائم کرتے رہو گے، جوا کھیلتے رہو گے، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے رہو گے، تو پھر یاد رکھنا امام حسین کا ساتھ تو بھول جائیے، قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنے تیار ہو جائیے. اور اگر ایسا نہیں چاہتے تو آج ہی توبہ کیجئے، اپنے آپ کو بدلیے، اپنی زندگی کو بدلیے اور اپنے امام سے کہیے، امام اب تک جو ہوا سو ہوا، توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یزید کا کردار نہیں آپ کا کردار اپناؤں گا کہ اتنے لہو لہان ہونے کے بعد بھی سجدہ نہیں چھوڑا، سر کو سجدے میں رکھ دیا. اندازہ فرمائیں. اور آج ہم سجدے سے ہی دور ہیں. لوگ تو عاشورہ کو بھی نماز نہیں پڑھتے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ میری قوم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم. یا بندہ نواز، آپ کا غلام ابن غلام آپ کو سبق سنا جاتا ہے. آپ کے جد کے صدقے قبول فرما لیں. قیامت کے دن جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہو، ہم سب کی گواہی دیجیے گا کہ یہ غلام آپ کے بیٹھ کر آپ کے جد کا ذکر کر رہے تھے. ہمارے لیے نجات کا سامان ہو. السلام علیکم رحمۃ اللہ.